مطلب اللہ کے رسول کو ہدایت دیا. اللہ کے رسول تو بہت مشورہ کرتے تھے، بار بار مشورہ کرتے تھے اور بات مانتے تھے. ساتھ مشورہ بھی کرتے تھے، خالی اپنی چلاتے نہیں تھے، بات مانتے تھے بہت. تو رائے کی قدر بھی بہت کرتے تھے. تو ان صحابی کا نام اپنے گوتا کو رکھ دیا اور جب ان سے رائے پوچھتے حضور تو آپ فرماتے تھے گوتا لگا رائے دے مجھے. رائے ہوگی خندق کے موقع پر خطرناک قسم کی پریشانی آ گئی. غزوہ خندق ہوا، کیا ہوا کہ چاروں طرف سے مشرکین مکہ میں ساڑھ کام کر کے اور سارے قبائلوں کو اکٹھا کر لیا کہ ایک سال مدینے پر حملہ کریں گے. اور آر کی جنگ ہوئی. اور پھر کیا کیا؟ خطرناک کام یہ کیا کہ مدینہ منورہ کے یہودیوں سے سرکار اندر کا دشمن باہر کے دشمن سے خطرناک ہوتا ہے. اندر کا جو دشمن ہوتا ہے نا، اندر کے دشمن سے نمٹنا بہت مشکل ہے. باہر کے دشمن سے ہمیں نمٹ سکتا ہے، اندر کے دشمن تو خطرناک ہوتا ہے. اندر کے دشمن جو یہودی کے انہوں نے سرکار کر دی کہ خاص موقع پر ان کا ساتھ چھوڑ کر اور ان کو آزاد کروائے گے. کو پتہ چلے گا کہ آپ کے بہت خطرناک معاملہ ہے، جو بہت خطرناک ہوگی، بہت بدل جیسی نہیں ہوگی. اس سے میں نے بدل ہوگا تو اس میں یہ بات دنیا بہت خطرناک کام ہے. تو حضور بہت فکر مند اور بہت بار ساتھ میں بنایا جائے جیسے بھائی رائے تو کیا کریں، رائے تو آپ رائے تو کیا کریں، آپ رائے تو کیا کریں، آپ رائے تو کیا کریں. اور حضور کو کچھ سمجھ نہیں آتا. رائے تو بتائی لیکن آپ کو شیخ صدر کسی کی رائے سے بولے گا. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ان سب میں سب سے بڑی عمر میں تھے، تقریباً 600 سال کی عمر تھی. اتنی عمر کا کوئی دعوے حضور کے ساتھ نہیں، یہ سب سے بڑی عمر کے ساتھ. اور یہ سینکڑوں سال سے حضور کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. آسمانی کتابوں پڑھنے تک آپ بھی نبی ہوں گے اور ان کی یہ علامت ہوگی کہ حضور کو ڈھونڈتے پھرا کرتے تھے. کوئی بھی جب لڑائی بھی کو اپنے پاس رکھنے کا خدمت کرا تھا، پھر ان کو پتہ چلتا نہیں یہاں سے بھی نہیں. پھر اور کوئی مل جائے جیسے ڈھونڈتے کوئی ملتا ہے اس کی خدمت کرتے. ڈھونڈتے یہ مدینے میں آ اور مدینے میں حضور کو دیکھ کے کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ جو ہے جو ڈاکٹر نہیں پھر کہا یا رسول اللہ کی طرح سینکڑوں سالوں میں مل رہا ہوں، آج اللہ نے مجھے دلایا ہے. تو حضور سلمان کی وہ عزت کرتے ہیں اور ہمارے سلمان منا اعلی البیت، سلمان تو میرے گھر والا ہے، میرے گھر کا آدمی. الگ آئے تھے بھارت سے موقع سے ہو گیا نہیں. ان کو حضور نے پوچھا سلمان سے کیا لایا؟ کہا یا رسول اللہ میری گھر یہ ہے کہ مدینے کے 3 طرف خندق ہو رہے ہیں، کیونکہ اپنا بات مجمع ہے بہت اور ادھر مجمع ہے وہ جاتا چاروں طرف سے حملہ ہوا ہے. تو آپ چاروں طرف سے حملے کے کیسے روکیں گے؟ ادھر تک کریں گے، ادھر سے بھی جا جائیں گے، ادھر کریں گے، ادھر سے آ جائیں گے، ادھر کریں گے، ادھر سے آ جائیں گے. تو یا رسول اللہ مجھے بہت تجربہ ہے، میں نے بہت جنگیں دیکھی، بہت گھرا ہوں میں دنیا میں. خندق گزرو مدینے کے 3 طرف کھائی، ادھر کھائی میں اور اس کھائی میں لگا تو آگ. کوئی ادھر جانے سے گیا 3 طرف اور ایک طرف کھلا رکھ کے اور ایک طرف سے لے کر ادھر سے کوئی نہیں آ سکے، ادھر سے کوئی نہیں آ سکے، ادھر سے کوئی نہیں آ سکے. تو خندق ہوتی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام یہ بنایا کہ تمام صحابہ کی جو قبائل تھے قبیلے وغیرہ جیسا مسجد اور جماعتیں ہوتی ہیں وہ ایک قسم کی طرح کی مسجد اور جماعتیں تھی، الگ قبائل تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے الگ الگ طے کر دی. میں اتنے مرتب کھولو گے، اتنے مرتب کھولو گے، اتنے مرتب کھولو گے، اتنے مرتب کھولو گے اور ایک حصہ اپنا بھی دیا. نیت کرو ہر کام میں خود بھی شریک ہوں گے انشاءاللہ. ہر خدمت میں ہر عمل میں ہم خود شریک نہیں ہوں گے نا تو شاندار قسم کا کام نہیں ہوگا. حضور نے خود اپنا حصہ لیا اور فرمایا کہ یہ حصہ ایک قدر میں بتاؤں اور خود حضور تھا اور باقاعدہ خود حضور خدا لے کر اور گیتی لے کر خود اترے اور کھولے سب کو لگا دیا. تو حضور کا جو حصہ تھا وہ سب سے پہلے حضور نے دو یعنی اپنے حصے کی خود لی.
لیکن آرام سے بیٹھ نہیں گئے تھے میں میرا کام کرنا کرو تو تمہارے بھی کامیاب نہیں ایسا نہیں بلکہ آپ دوسروں کی مدد کرنے والے تمہاری مدد میری تو گزری اور تمہاری بھی میں خدوا تو بہرحال میں تو آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ کسی کے ساتھ وعدہ لگ جاتا ہے جس کے ساتھ لگتا ہے جو جس کام کے اندر مائی ہوتا ہے اللہ سے دعا کرو ہمارے ساتھ اعمال والا لگ جائے کیا لگ جائے کہ بھائی اپنے کا کون کے اعمال والے بھائی مدرسہ کون کے اعمال والے ابھی دوسرا کون کے اعمال والے عمل کوئی کون کے اعمال والے ابھی دوسرا کون کے اعمال والے عمل والے لگے کہ نہیں کیا ابھی ماشاء اللہ بچے 3 دن لگا کے جا رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ بس آپ جیسے اسکول مدرسے سے بچہ آتا ہے تو کوئی نظر کل اسکول جائے گی جب نظر ہوا بس آ گئی اور ڈریس کہیں اور وہ کہیں اور وہ گیا یہاں تک کہ دوسرے دن اس کی ڈریس ڈھونڈنے میں ٹائم لگ جاتا ہے میں کہتا ہوں جائے ایسا چھٹی نہیں ہوتی ہمارے گاؤں میں چھٹی نہیں اپنی چھٹی تو بھائی وہاں ہوگی اللہ وہاں ہوگی چھٹی اور چھٹی کیسے چھٹی نہیں عمل کے بعد عمل کے بعد عمل کے بعد عمل اتنے عمل میں ہمیں لگنا ہے کہ بس ہمارا بہت کا بلند آ جائے اور ہمیں عمل نہیں پائے نیت کا عمل میں پائے تھے اس کا وہ جب آئے وہ لوگ کر رہے ہو یا نیت مانگی ہوئی ہو یا قرآن پڑھ رہے ہو یا دعوت دے رہے ہو یا تعلیم کر رہے ہو یا بیان کر رہے ہو یا کبھی جواب کر رہے ہو بہت آ رہی ہے مریض آگے ہے مریض کو کہتے اللہ پاک نے 4 چکر کے بعد میں جان نکال دے اس کی تو کوئی نصیب آدمی وہ کر رہے ہیں 7 چکر کے جواب میں لگا تھا تو 4 چکر کے بعد اس کی جان نکل دی کوئی سلام پڑھنے کے لیے گیا تھا تو مریض کو ورنہ سے سلام پڑھ رہے ہیں تھوڑی دیر بعد جان نکال رہے ہیں وہ میرے روٹی کے روزے کے بعد سے تو جہاں پر مریض میں نکلے اللہ سے دعا کرو اللہ ہماری جان جب نکلے تو عمل کرنا انشاءاللہ اور اچھا عمل کرنا نماز پڑھنا تو کوئی بات نہیں فرض نماز اللہ کا نماز کیا ہے ہماری بہت نماز پڑھ کے ادھر نماز ادھر ہے 40 سال ہو گئے اس دوران میں بہت سارے ساتھی میں انتقال ہو رہے چلے گئے اللہ کے پاس ہمارے ساتھ ہمارے 3 ساتھی ایسے گئے ہیں اللہ پاک کے پاس جنہوں نے اپنی زندگی کی آخری نماز کرتے ہوئے کے ساتھ ٹھیک ہے آخری نماز کمپیوٹر کے ساتھ بہت کم معاملہ ہوتا ہے کیونکہ آخری زمانے میں تو کچھ نہ کچھ بیماریاں اللہ کرتی ہے تو کوئی اسپتال میں بھرتی ہو جاتا ہے اسپتال میں نہیں تو اپنے گھر پر بیٹھے ہوتا ہے بیچارہ تو کوئی کسی کی غلطی لگی ہوتی ہے کسی کے گلوکوز چڑھتا ہوتا ہے کوئی وینٹیلیٹر پر آ جاتا ہے کسی کے وہ ایسا معلوم ہو جاتا ہے کہ پیشاب نکلتا رہتا ہے پتہ نکلتا رہتا ہے کپڑے بھی نہ پاک بستر بھی نہ پاک وہ کئی سفائی میں ہو جاتی ہے لیکن تین کچھ نصیب آتی ہے ہمارے ایسے اللہ پاک کے پاس کون سے ہمارے ساتھیوں میں جن کا بھائی اسپتال میں انتقال نہیں ہوا اور جن کی کوئی غلطی نہیں لگی ہوئی تھی ناپاکی کی حالت میں نہیں پڑے وضو کی حالت میں نماز پڑھتے ہی ان کا استقبال ہوا ہے ایک ہمارے پاس اقبال تھا ان کی زندگی کی آخری نماز عشاء کی تھی عشاء کی نماز پڑھی مقدس میں قیام کیا تجدید کے وقت اٹھے اور مسئلہ نماز کا اس کو دیکھا دو اور پھر گئے وضو کرنے میں اور انتقال ہو آخری نماز تجدید کے ساتھ پڑھی اس کے بعد میں ہمارے ڈاکٹر سلطان صاحب تھے شاید میں تھے عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد گئے تعلیم میں بیٹھے مشورے میں بیٹھے تو مسجد سے گھر آ رہے جس کو درد ہوا تو کسی کو کہا جا کر درد ہو رہا ہے گھر نہیں چلو اسپتال چلو دوسری گھر مجھے فیملی درد نہیں دیکھا وضو کی حالت میں نماز ہماری انتخاب میں مجھے کل کرنی تھا مسجد کو باہر تو میں صبح کو گیا 10 بجے میں گیا انتقال میں آیا گیس کرنے میں اور آپ کو گیس کرنا انشاءاللہ پکا میں نے وہ پکا ہے اثر پڑھ کے مسجد سے رہا ہوں مجھے کیا پتا تھا کہ
بیمار تو نہیں کام کرنے کا میں مجھے پتا نہیں تھا کہ مجلس سے تو کیا ہے میں دنیا سے چلا جائے گا اللہ کے پاس چلا جائے گا سب کے بعد میں کہتے کہ مجلس سے آنا نہیں ہے اور مجھے بھی پڑھ کے آنا ہے مجھے اصل سے مجھے تو پورا وقت خالی کر کے ہی ہے یہ کروا نہیں میں تو یہاں تھا اور پھر وہ اصل کے بعد مسجد میں گئے اور اچانک میں نکل گئی وہاں جو بیٹھے تھے انہوں نے انہوں نے بڑے مان کیا اصلی کا بیٹھا رہا کہ حضرت جواب مجھے درمیانی بات کرتے ہیں نماز میں گئی ہے اور یہ درمیانی بات میں بیٹھے اور خراب ہو گئی تو ریاستوں میں میں نمبر نہ ہوں کیونکہ میں نماز کو گئی ہوں تھوڑی دیر ہم گئے تھے تو پتہ چلا اللہ کے پاس کون اصل کی نماز آ گئی کبھی بھی میں جواب دیتا اور بھی کوئی غیروں کے میرے دل میں نہیں اللہ کا ہماری ایسی بہت ہے زندگی کی آخری نماز کیا اللہ زندگی کی آخری نماز تکبیر اوپر کے ساتھ اگلی سب میں ہاں یہ اگلی سب کا ہوتا تھا تو اگر کتنے بھائی ہمارے جو رات کو یہاں تھے لیکن اگلی سب میں نماز نہیں پڑھی حالانکہ وہ پڑھ سکتے تھے اگلی سب آپ کو اگلی سب میں نماز بہت دیر تک خالی پڑھی تھی سب ہمارے نبی نے فرمایا لوگوں کو آگے سب کا سوال معلوم ہو جائے تو لڑے ہو جائے گا لیکن ہم لوگ کس کے نہیں بیٹھتے اب چلو میں بھی پڑھا جائے وہاں سے میرے دو بھی آگے بیٹھے اب لوگ آگے بڑھو بڑی مشکل سے ڈیجیٹل میں بیٹھا آگے بڑھو ٹھیک ہے شوق نہیں تو اللہ پاک سے دعا کرو اللہ ہمیں زندگی کی آخری نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ اگلی سب میں یا پھر دوسرے پر مقبول پڑھوا کیونکہ نماز تو پڑھی لیکن مقبول جو پڑھوا ہے مقبول پڑھوا کامل ایمان کے ساتھ اور توبہ کی تکمیل کے ساتھ اور اپنی نظر کے ساتھ اپنے بات کو لا کر جنت میں داخل کر کے اپنا آپ کو دکھا دے صحیح کرا جس کے لیے لے کر بتایا ہو میں ہوں وہ سب سے آخری زندگی میں اللہ کا خدا کرے گا اللہ کا کرے گا انشاءاللہ یہ کرو اللہ کو دیکھیں گے انشاءاللہ جنت میں جا کے دیکھیں دنیا میں تو بہت سارے طلب نہیں اللہ کو دیکھنے کے لیے جنت میں جانا پڑے اور آنکھیں پاک کرنی پڑے ناپاک آنکھوں کو اللہ نہیں دکھے اللہ ہمیں آنکھیں پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو عمل والے جنت میں انشاءاللہ نیت کرو کہ 5 وقت کی نماز پکی پڑھنے کی انسان گڑبڑ ایسی گڑبڑ بھی بہت ساری سیکولر جماعت سے اپنی گڑبڑ شروع کر دیتی ایک دن کی وہ سے پہلے نماز گڑبڑ کرتے نماز گڑبڑ کرتے تو پھر کیا سب اجازت ہوگی نماز سے بڑی تو کوئی چیز نہیں اور نیت کرتا 5 وقت کی نماز پڑھنے کی انشاءاللہ ابھی کچھ کے رہتے ہوئے ایک آدمی نے جماعت میں نکل کر صرف یہ نیت کر دی 3 دن میں 3 دن میں 4 دن صرف یہ نیت کر دی اللہ پاک ہمیں تیرا بندہ 5 وقت کی نماز اگر بالکل کوتاہی نہیں کرے گا اللہ تو میری مدد کرنا میں نیت کر رہا ہوں آج کے بعد میں ایک وقت کے لیے نماز اللہ میری قضا نہیں ہوگی تو اللہ مدد کرے گا انشاءاللہ اور کیسے مدد ہوگی اللہ ہم سے نماز پڑھوائے نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ سب سے بنیاد ہے ایمان کے بعد میں سب سے پھر نماز کو اچھا بنانے کی کوشش نماز تو پڑھ رہے لیکن نماز ایک اچھی نماز بہت بڑا بنا اس لیے اللہ پاک کے قرآن کے اندر ہر جگہ اقام الصلاۃ یقیم الصلاۃ اقام الصلاۃ پڑھنے کا کوئی ذکر نہیں یہ نہیں کہ یہ نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو نہیں پر ہر جگہ نماز قائم کرو نماز قائم کرو نماز قائم کرو نماز کی حفاظت کرو الذین هم فی صلاتهم یحافظون نماز کی حفاظت کرو ہر جگہ اور حدیثوں کے اندر میں جو ذکر آتا ہے ہر جگہ آتا ہے نماز کی پابندی کرتا ہے جو نماز کو اچھی طرح پڑھتا ہے ایک حدیث سنو آپ کی آئے سنو دھیان سے سنو دیکھو سو کون رہا ہے دیکھو اپنے گھروں میں دیکھو کوئی چھوڑا تو تجھے اچھا سوچنے کے بعد کوئی تو کیوں نہیں بنتے سو تو نہیں رہے کئی کیوں کر رہے تو مجھے بدگمان کر رہے تھے میں نے آپ نیند سے جو ہے آپ نیند نہیں دے آپ پہلے چل رہے دیکھ رہے مجھے اب مجھے دیکھ رہے دیکھو وہ نہ کرو تو ہم نے کسی شوق سے کوئی بنانے والے
ہمیں لوگ دیکھو آپ کتنے لوگ ایک جیسے بات سننا وہاں کوئی چیز سنا رہا ہوں میں خود بھی سن رہا ہوں ایسا نہیں کہا آپ کوئی سنا میں خود بھی سن رہا ہوں آپ کو بھی سن رہا ہوں اور اس لیے سنا رہا ہوں اللہ مجھے نماز کی فکر نصیب امین نہیں کہتا اللہ آپ سب کو نماز کی فکر نصیب نماز اگر ہماری اس سے ہو گیا بھائی تو ہمارا بیڑا پڑ جائے ہمارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے زیادہ طاقت نماز پر لگائی ایمان کے بعد سب سے زیادہ طاقت تو ایمان سکھانے میں جو بولے گئے اس کے بعد میں آپ نے اپنی پوری طاقت نماز پر لگائی ایسی لگائی نماز پر کہ ورم آ جاتا تھا پاؤں ورم سود کرتے تھے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رات کو کھڑے ہو جاتے تھے اور وہ قرآن پڑھتے رہتے تھے روتے رہتے تھے پڑھتے رہتے روتے اور وہ پیچھے بیٹھ کر کیا یہ کب رکھو کرے یہ کب رکھو کرے کتنے روپے کرتے کتنے سود کیا سود جانے کی کھڑے رہتے تھے قرآن پڑھتے رہتے تھے روتے رہتے اللہ کو ڈر رکھا تو جبریل علیہ السلام آ کے کہتے تھے یہ حضور کا نام کیا ہے ارے بولو حضور کا نام کیا حضور کا نام سلطان علی کا قرآن کا میرے نبی میں نے قرآن اس کے لیے ہوتا کیا کرنا اتنا تو میرے نبی نہ روئے اور اتنا تو اپنے آپ کو نہ سکھائے میرے نبی دعا بولتے یہ طاقت نماز پڑھ رہا ہے رات کو نماز پڑھنے کے لیے کیا کرتے تھے جلدی سوتے اب یہ کرو بھائی جلدی سوئیں گے سب نیا کمال سے ہو جائے گا شیطان سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے ہمیں رات کو سونے دیتے کسی نے کسی ایسی باتوں میں کاموں میں لگائے جس کی دیر ہو جائے 11 ہو جائے 11:30 ہو جائے 12 ہو جائے 12:30 جتنی دیر ہوتی رہتی ہے شیطان کو بتاتا ہے واہ 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 اب کیا اٹھے گا یہ اب کیا اٹھے گا اتنی دیر نبی سے جگہ دیا ہمارے نبی کی سونے کی سنتوں میں سب سے پہلے یہ ملے گا کہ جلدی سو جلدی سونے کے لیے آخری 2 نفل عشاء کے آخری 2 نفل بیٹھ کے پڑھتے تھے آپ لڑوں کو پڑھتے اور 3 دن میں آپ اور پڑھنا پڑا لیکن وہ جلدی کی وجہ سے بہت جلدی سونا اور وہ عورت سو جاتے تھے لیکن کوئی سنتے ہی نہیں رہتے تھے تھوڑی دیر بعد ہوتے حضرت آئے فرماتی ہے رسول اللہ تو سوئے ہو اب آرام کرو پوری رات پڑی پھر سو جاتے تھے تھوڑی دیر بعد پھر رونا کرتے حضرت آئے فرماتی ہے آپ رسول اللہ آرام کریں آپ کو اب کیا بار بار اٹھ جاتے ہیں آج وقت تو نہیں آیا تو بہت ٹائم رہنے دو گھبرا گھبرا کے اٹھتے نماز پڑھ کے بہت طاقت ہے اور آپ نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے ارے اتنا یا بلال اذان دے تاکہ نماز کو مجھے راحت ملے تو نماز کی فکر کریں گے بھائی پڑھنا ہے اور اچھی پڑھنا ہے وہ تو بولوں گا حدیث میں آپ بھی یاد نہیں دے رہا ہوں تو آپ کو حدیث سنانا تھا نماز کی فکر کریں عمل کبھی تو فرمایا جو آدمی اچھی طرح وضو کرے کیا کرے وضو نماز کو وضو سے شروع ہوتی ہے تکبیر طیبہ سے شروع تو نہیں وضو سے شروع ہے تو آپ نے فرمایا جو آدمی اچھی طرح سے وضو کرے سنت اور آداب کی پوری رعایت یہ کرو ہر نماز میں مسواک کریں گے انشاءاللہ ابھی میں آپ کے آپ کو پڑھے نہیں کروں گا مجھے آپ کو شدید نہیں کرنا لیکن ہمیں بہت سارے لوگ ایسے بیٹھے ہیں جنہوں نے زندگی کے وضو میں مسواک نہیں کی تو کوئی نماز کا ثواب ملے گا سجدہ کو نہیں ملے گا اور کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہیں جنہوں نے مسواک کر کے نماز پڑھی ہے ان کو 70 نمازوں کا ثواب ملے گا یعنی کہ مسواک کی پابندی انشاءاللہ عمل والا بندہ نہ بنے اب میں بنا کہ شخص اچھی طرح وضو کرے اس کے بعد خشوع اور خضوع سے نماز پڑھے کیسے پڑھے خشوع ڈرنے کو کہتے ہیں اور خضوع دھیان کو کہتے ہیں نماز کا دھیان بھی ہو اور ڈر بھی لگ رہا ہو ڈر کی بات کر رہا ہو یہ نماز اللہ کو ناپسند نہ ہو جائے یہ میرا قیام اللہ کو ناپسند نہ ہو جائے یہ میرا رکوع اللہ کو ناپسند نہ ہو جائے
یہ میرا قوم اللہ کو ناپسند نہ ہو جائے، یہ میرا سجدہ اللہ کو ناپسند نہ ہو جائے، یہ میرا جلسے میں بیٹھنا اللہ کو ناپسند نہ ہو جائے، یہ میرا دوسرا سجدہ اللہ کو ناپسند نہ ہو جائے۔ پوری پوری نماز میں یا اللہ کو ناپسند نہ ہو جائے، ناپسند نہ ہو جائے، ناپسند نہ ہو جائے۔ اور میرا دل میں جب بیٹھ جائے تو اب تیار پڑھنے کے بعد میں درود پڑھنے کے بعد اللہ سے کہے اللہ پاک نماز تو کتنی بڑی ہے، ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اللہ پاک نماز کتنی بڑی ہے تو میں نے پوری نماز خراب کر دی ہے۔ ولا یغفر الذنوب الا انت، اللہ تیرے اللہ مجھے کوئی معاف نہیں کر سکتا ہے، وقت کے لیے مجھے معاف کر دے اللہ پاک، مجھے ہر چیز میں مجھے معاف کر دے۔ ہر عمل کے ختم پر ہمیں یہ ہونا چاہیے میں نے ہمارا اچھا نہیں کیا، ہم سینے لگا کے جا رہے ہیں، سینے لگا کے جا رہے ہیں، یہ ایسا ہونا چاہیے میں نے کام اچھی طرح نہیں کیا ہے۔ ولا يغفر الذنوب الا انت، اللہ تیرے رب کو مجھے معاف کرے گا، فاغفر لي، اللہ مجھے معاف کر دے، واغفر اپنی زندگی کا اللہ یہ نماز کی کیا مغفرت کرائے گی کیونکہ میں نے اچھی نہیں پڑھی تو مغفرت تو مجھے کر، لیکن نماز کا میرے پاس ہے کہ تم سے مغفرت مانگو، مغفرت تم سے زندگی کا اللہ میں تیرا جو خزانہ ہے مغفرت کا تو بہت بڑا ہے، اس خزانے سے میری مغفرت کر دے، ہمارا اللہ میرے اوپر رحم کر دے، ان کا اللہ سے بہت مغفرت کرنے والا بہت رحم کرنے والا۔ اچھی پڑھیں گے نماز میں انشاءاللہ، تو آپ نے فرمایا جو شخص اچھی طرح وضو کرے، پورے سنتوں اور آداب کی رعایت کرے، پھر خشوع اور خضوع سے نماز پڑھے تو یہ نماز نہایت روشن چمکدار بن کر جاتی ہے اور جاتی جاتی نمازی کو دعا دیتے ہوئے جب Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.